السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ 6 سال کے بعد میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میری خوب قدر کرنے لگا۔ اب میں ساس سے پرانے بدلے لینا چاہتی تھی۔ ایک دن ساس نہا رہی تھی۔ میں نے غسل خانے کے باہر خوب صابن مل دیا اور خود کمرے میں بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگی۔ اچانک میری ساس کی چیخیں بلند ہوئیں تو میں بھاگ کر باہر صحن میں آئی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بانجھ عورت کے لیے زندگی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، خاص کر اس وقت جب کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ ابھی اس عورت کے پاس اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں، تو پھر تو اس عورت کی زندگی کانٹوں پر گزرنے جیسی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری شادی کو سال پورا ہوا تو میری ساس کو اولاد دیکھنے کی خواہش ہونے لگ گئی تھی۔ میری ساس کو پوتے پوتی کا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ میرے پیچھے لگ گئیں کہ چلو کلثوم، تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ پہلے پہل تو میں نے انکار کر دیا اور کہا، اماں ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، کچھ عرصہ گزرے گا تو پھر دیکھیں گے۔ لیکن ساس کہنے لگی، ارے 1 سال ہو گیا ہے، وہ تمہارے ساتھ اپنے انوار کی شادی بھی ہوئی تھی نا، اس کی بیوی نے تو ایک بیٹی کو بھی جنم دے دیا ہے، اور پچھلی گلی میں میری سہیلی شیلا کی بیٹی کی شادی بھی تمہارے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ ایک میرا ہی آنگن سونا ہے۔ سال بھر تو میں نے خاموشی سے انتظار کیا، اب میں اور کتنا صبر کروں؟ ڈاکٹر کے پاس ہی تو چلنا ہے، دکھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ ساس کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آنے لگا تھا۔ وہ یہاں وہاں کے بچے دیکھ کر آ جاتی اور اس کے بعد اس کے دل و دماغ میں بس یہ بات بھر جاتی کہ انہیں بھی اپنے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں چاہیے ہیں۔ دراصل میں بڑی بہو تھی، اس لیے ساری امیدیں مجھ سے ہی وابستہ تھیں۔ میرا شوہر شان بہت ہی اچھا تھا، میرا خوب خیال رکھتا، مگر اس بارے میں جب بھی اس سے بات چیت کرتی تو وہ کہتا، اماں کی خواہش ہے تو ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ میں روز روز کی ان باتوں سے تنگ آئی تو میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے اماں، میں آپ کے کہنے پر ڈاکٹر کو دکھا لیتی ہوں۔ میں اور اماں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو ڈاکٹر نے میرے کافی سارے ٹیسٹ لکھ دیے اور پھر اگلے دن آنے کو کہا جب رپورٹیں مل جاتی ہیں۔ اگلے دن رپورٹیں لے کر میں اور میری ساس ڈاکٹر صاحبہ کے پاس بیٹھے تو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ایک کر کے ساری رپورٹس چیک کی اور پھر ایک ایسی خبر سنائی کہ جسے سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ کوثر، آپ کی بچہ دانی میں پانی کی تھیلیاں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کا حاملہ ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اس کا علاج کافی لمبا چلتا ہے اور کچھ صورتوں میں تو ایسی عورتیں حاملہ بھی نہیں ہو پاتی۔ میں کچھ عرصہ آپ کا علاج کر کے دیکھتی ہوں، اگر علاج کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس چیز کا علاج کروانا بھی آپ کو فائدہ نہ پہنچائے گا، کیونکہ یہ تھیلیاں اگر ختم ہو بھی جائیں تو دوبارہ بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے مجھے ایک میڈیکل کا مسئلہ سمجھا دیا تھا، جبکہ میری ساس کو صرف یہی بات سمجھ آئی تھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ ہم ہسپتال سے باہر نکلے تو میری ساس کا منہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اماں ڈاکٹر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میں علاج شروع کروا لیتی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ دل تو میرا بھی ٹوٹ سا گیا تھا، لیکن میں اپنی ساس کے سامنے خود کو نیچا نہیں دکھا سکتی تھی کہ اگر ان کو لگتا کہ میں ماں نہیں بنوں گی تو نہ جانے وہ کیا کیا کرتی۔ پہلے ہی بچہ بچہ کر کے انہوں نے سارے گھر میں شور ڈالا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیں لیں اور گھر چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے 3 مہینے کا کورس دیا تھا، میں نے وہ کورس شروع کر دیا۔ شان نے میری ہمت بڑھائی تھی اور کہا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، تم بس پابندی سے دوا کھاؤ۔ اس لیے میں وقت پر دوائیں کھانے لگ گئی تھی۔
3 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ 3 مہینے کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور دوبارہ میرے الٹرا ساؤنڈ ہوئے، تب بھی میری رپورٹ میں کچھ فرق نہ پڑا تھا، اور ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کا علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ آپ کے حق میں کوئی معجزہ کر دے۔ یہ پانی کی تھیلیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ ہم ہسپتال سے باہر نکلے تو میری ساس منہ ہی منہ میں مجھے برا بھلا کہنے لگی، بہو تم اس لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں ہی بیوقوف تھی، پاگل تھی، جو تم سے آس امیدیں لگائی ہوئی بیٹھی تھی۔ میرے بیٹے نے اگر تم سے محبت کی شادی نہ کی ہوتی تو ابھی تمہارے گھر والوں کو بلا کر تمہیں ان کے حوالے کر دیتی، لیکن بیٹے کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم جیسی عورت کا میں کیا کروں جو میرے آنگن میں چند پھول بھی نہیں کھلا سکتی، وہ عورت ہی کیا جو بچہ پیدا نہ کر سکے۔ ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساس کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، اماں ایک ڈاکٹر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، شہر میں اور بھی بڑی بڑی گائناکالوجسٹ ہے، میں انہیں دکھاؤں گی، اپنا علاج کرواؤں گی، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، آپ ایسی ویسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں نے اماں کو تسلی دی، لیکن خود ٹوٹے ہوئے دل سے گھر واپس لوٹی، اور جب شوہر کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے، ڈاکٹر خدا تھوڑی ہوتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم خدا تعالیٰ سے دعا کرو اور ساتھ ہی ہم کسی اور اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیتے ہیں۔ اور پھر شوہر نے اپنے دوستوں وغیرہ سے بات چیت کی، سبھی شادی شدہ لوگ تھے، سبھی نے کسی نہ کسی ڈاکٹر کا مشورہ دے دیا تھا۔ پھر میرے شوہر نے اور معلومات کی اور ایک ڈاکٹر کا پتہ لے کر گھر واپس لوٹے تھے، اور کہنے لگے، دیکھو کوثر، اس ڈاکٹر کے بارے میں مشہور ہے، یہ جس عورت کا علاج کرتی ہے وہ جلد ہی حاملہ ہو جاتی ہے، میں خود تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گا اور تمہارا علاج معالجہ کرواؤں گا۔ میرے شوہر کی باتیں سن کر ساس کہنے لگی، مجھے تو کوئی بھی آس امید نہیں ہے بیٹے، لیکن تم جا کر دکھا لو تاکہ تمہیں بھی تسلی ہو جائے، کیونکہ جس ڈاکٹر کے پاس میں لے گئی تھی وہ بھی بہت بڑی ڈاکٹر ہے، اس نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ بات کی ہوگی کہ کوثر کو علاج کی نہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، پتہ نہیں کب تک میں خوشیوں کے لیے ترسوں گی۔ تم میرے بڑے بیٹے ہو، اکلوتے بیٹے ہو، تمہاری اولاد دیکھنا میری شدید خواہش ہے، لیکن میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس کچھ اس انداز میں روئی کہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، اور میرے شوہر ساس کو تسلی دینے لگے کہ اماں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے شوہر مجھے اس بڑی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ اس نے میرا علاج شروع کر دیا تھا، لیکن بے سود رہا۔ 6 مہینے اور گزر گئے تھے، لیکن میں حاملہ نہ ہو سکی تھی۔ رپورٹس 1 مہینہ ٹھیک ہوتی تھی تو دوسرے مہینے پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے میں خود بھی پریشان ہونے لگ گئی تھی، لیکن میرے شوہر تھے جنہوں نے نہ ہمت ہاری تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے آگے شرمندہ ہونے کا موقع دیا تھا۔ جب بھی اماں کچھ کہتی تو میرے شوہر انہیں خود ہی خاموش کروا دیتے تھے، لیکن میرے شوہر دفتر بھی تو جاتے تھے نا، اور دن کا جو حصہ وہ گھر پر نہ ہوتے تھے، اس میں میری ساس کوئی نہ کوئی بات کہتی رہتی، کبھی وہ گھر کے سونے پن کی بات کرتی تو کبھی کوئی اور ٹوکا طریقہ آزمانے کو کہتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح وہ بچہ میرے پیٹ میں ڈال دیتی اور اپنے پوتے پوتی حاصل کر لیتی۔ 1 سال اور گزرا اور میری زندگی پوری طرح سے مشکل ہو گئی تھی۔ ہر آنے جانے والا، ملنے جلنے والا، یہاں تک کہ خاندان والے بھی اب یہی سوال پوچھنے لگے تھے، بھائی کوثر خوشخبری کب سناؤ گی؟ اب میں بھلا کسی کو کیا بتاتی کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا اولاد دینا یا نہ دینا،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھی۔ البتہ جب ہر کوئی مجھ سے سوال کرتا یا میری ساس مجھے برا بھلا کہتی تو مجھے بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ پھر میری چھوٹی نند کی شادی شروع ہوئی تو مجھے اس کی تیاریوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے یہ سوچنے کا وقت بھی نہ ملا کہ میں بے اولاد ہوں۔ لیکن جب شادی کا دن آیا تو پھر وہی شادی حال میں ہر کسی نے ایک ہی قصہ دہرایا، بھائی کوثر اب تو 3 سال ہونے لگے ہیں، آخر کب تم ہمیں خوشخبری سناؤ گی؟ لگتا ہے تم نے اور شان بھائی نے کوئی فیملی پلاننگ کر کے رکھی ہے۔ توبہ ہے، آج کل کی لڑکیاں ویسے بھی بچوں کی جنجناہٹ میں کہاں پڑھنا چاہتی ہیں، تم تو پھر بھی پڑھی لکھی ہو، نوکری بھی کرتی تھی، ہو سکتا ہے اس لیے تمہیں بچہ نہ چاہیے ہو۔ سب نے الٹا میرے سر ہی الزام رکھ دیا تھا اور میں بس اس کو مسکرا کر سب کے الٹے سیدھے سوالوں کو جھیل رہی تھی، برداشت کر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے میری نند رخصت ہوئی اور پھر اس کی شادی کو سال ہی گزرا تھا کہ اس کی گود میں بھی ایک پیاری سی معصوم سی ننھی سی بیٹی آ گئی تھی۔ اس کی بیٹی ہونے کی مجھے بڑی خوشی تھی، لیکن اس کی بیٹے کی پیدائش کے موقع پر بھی میری ساس نے چند ایسے زہر برے جملے کہے تھے کہ میرا دل پوری طرح سے بجھ گیا تھا۔ میری تکلیف، میرا درد صرف وہی عورتیں سمجھ سکتی ہیں جو اس مرحلے سے گزر چکی ہیں، جنہوں نے میری طرح بے اولادی کا دکھ اٹھایا ہو۔ میں بہت خوشی خوشی ہسپتال گئی تھی، لیکن جب واپس پلٹی تو میرا دل بجھ چکا تھا۔ شان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، تم کیوں فکر کرتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رہی اماں جی کی بات تو اماں جی تو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، دراصل میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کی ساری خواہشات مجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ اگر 2-4 بیٹے اور ہوتے تو وہ بھی اب تک خاموش ہو چکی ہوتی، اس لیے تم اماں جان کی باتوں کا برا نہ منایا کرو۔ شان کی تسلی پر میں خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل میری ساس کا صبر جواب دے جائے گا اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کسی دوسری عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، یعنی میرے سر پر سوتن لا کر بٹھا دیں گی، اور اس خوف سے رہی سہی میری نیندیں اڑا دی تھی۔ میں نے مختلف عامل باباؤں کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کوئی تعویذ، کوئی دعا اثر ہی نہیں کر رہی تھی، اور پھر میں سب سے تھک ہار کر بس خدا سے لو لگا بیٹھی تھی۔ ہر وقت دعائیں مانگتی، نمازیں پڑھتی اور وظائف کرتی رہتی تھی۔ اس طرح سے 5 سال گزر گئے۔ میری چھوٹی نند کی شادی کا دن بھی آ گیا، وہ بھی رخصت ہو کر چلی گئی تھی، اور پھر 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی آس امید سے ہے۔ میری ساس نانی بننے پر بہت خوش تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دادی نہ بننے پر افسوس کا اظہار بھی کر رہی تھی، اور یہی بات میرا دل دکھا رہی تھی۔ میرا شوہر اکلوتا بیٹا تھا اور 2 نندیں تھیں، اب تو چھوٹی کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ہمارا گھر بالکل ہی ویران ہو گیا تھا۔ نند کی شادی کے ساتھ ساتھ ہی میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی حاملہ تھی۔ اس کی خوشخبری سننے کے بعد دل تھوڑا اور بجھ سا گیا تھا کہ اب تو میری چھوٹی بہن بھی ماں بننے والی تھی، ایک میں ہی تھی جو بنجر رہ گئی تھی۔ میری اس خلش نے مجھے اس قدر عجیب سا کر دیا تھا کہ میں سارا دن خاموش رہتی، شوہر سے زیادہ بات چیت نہ کرتی، ساس کچھ بھی کہتی تو بس میں ہاں ہوں کرتی اور کوئی بھی جواب نہ دیتی۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے ہی نفرت ہونے لگتی تھی، اور لگتا تھا کہ ساس صحیح کہتی ہیں کہ بچہ نہ ہو تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ میں بس اپنا آپ ہار چکی تھی اور میری امیدیں دم توڑ رہی تھیں کہ جب ایک دن میں چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ میرے شوہر مجھے لے کر ہسپتال بھاگے۔ انہیں لگا تھا کہ میں اپنا خیال نہیں رکھتی، ہر وقت سوچوں میں گم سم رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں، اس لیے ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن ہسپتال جا کر تو
کچھ اور ہی بات پتہ چل گئی تھی کہ شادی کے پورے 6 سال کے بعد میں حاملہ ہو گئی تھی، اور یہ خبر ملتے ہی میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، جہاں تک کہ میں نے ساس کو بھی خاطر میں لانا چھوڑ دیا تھا، جبکہ میری ساس میری خوب خدمتیں کر رہی تھی۔ وہ دادی بننے کی خبر پر خوب جشن منا رہی تھی، لیکن اب مجھے انہیں مزہ چکھانا تھا۔ پچھلے 6 سالوں میں جو کچھ میں سن چکی تھی، اب اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پوتا ہو یا پوتی، میں اسے اپنی دادی سے لگنے ہی نہیں دوں گی۔ جس بچے کے لیے انہوں نے اتنے سال تک مجھے بانجھ کہا، اس بچے کو میں کبھی ان کی گود میں نہیں ڈالوں گی۔ میں دل ہی دل میں ساس کے خلاف پلاننگ کرنے لگ گئی تھی۔ وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی تو میں انہیں شک کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ میرا خیال رکھتی اور میں پھر بھی انہیں ہی برا بھلا کہتی تھی۔ اب تو میں کھل کر شان سے ساس کی برائیاں بھی کرتی تھی۔ پہلے میرے قدم کمزور تھے، میری گود خالی تھی، اس لیے میں ڈر ڈر کر خاموش ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب تو میں ان کے منہ پر کہتی تھی کہ آپ کی ماں مجھے بہت پریشان کرتی ہے، ان کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بن گئی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ شان بھی خاموشی سے بس میری باتیں سنتے اور کہتے، تم آرام کیا کرو، کام کاج تو ویسے بھی اماں کرتی ہیں۔ اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ 3 مہینے پورے ہوئے تو میرے دل سے یہ خوف بھی نکل گیا تھا کہ اب میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میں نے ایک روز اپنی ساس کو تنگ کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب سا حربہ آزمایا تھا۔ میری ساس نہانے کے لیے واش روم چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی صابن لیا اور غسل خانے کے باہر ماربل کے فرش پر خوب سارا مل دیا، جو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں چکناہٹ اور جھاگ ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی اور میں وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے۔ گھر میں میرے اور ساس کے علاوہ تو ویسے کوئی بھی نہیں تھا، شوہر بھی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی کے بھی آنے سے پہلے میری ساس اس طرح گرے کہ دوبارہ کھڑی ہونے کے قابل ہی نہ رہے۔ میں آرام سکون سے کمرے میں ٹی وی کی آواز تیز کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں سیب تھا تو دوسرا ہاتھ میں نے اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اپنے بچے سے باتیں کرنے لگی کہ تمہاری دادی نے مجھے بہت ستایا ہے، اب دیکھنا کس طرح منہ کے بل وہ زمین پر گرے گی، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کسی دوسرے کو تنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں سب کچھ یہی کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے میری ساس کی زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میں نے آہستگی سے سیب ایک طرف رکھا تھا اور پھر چہرے پر پریشانی طاری کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن باہر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ میرا شوہر فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے سر سے خون بہتا ہوا بہت تیزی سے فرش کو سرخ کر رہا تھا، اور ساس باتھ روم کے دروازے پر کھڑی تھی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شوہر کا یہ حال دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر واپس لوٹ آئے گا اور ساس کی جگہ وہ میری اس چال کا شکار ہو جائے گا۔ شوہر کا بہتا ہوا خون دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی تھی اور خود بھی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ میں نے خود اس جگہ صابن کا جھاگ لگایا ہوا ہے۔ میرا پیر بھی بری طرح سے پھسلا تھا اور میں خود بھی فرش پر ہی گر کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ میری حالت بھی شدید خراب ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر تو ہوش میں ہی نہیں تھا۔ میری ساس نے جیسے تیسے پڑوسیوں سے رابطہ کیا اور پھر ایمبولینس بلا کر میرے شوہر کو ڈالا گیا۔ میں بھی پیٹ پکڑ کر درد سے تڑپ رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی۔ میرے شوہر کو ایک طرف
ایمرجنسی میں پہنچایا گیا تو دوسری طرف میری ساس مجھے لیڈی ڈاکٹر کی طرف لے کر بھاگی تھی، اور پھر پتہ چلا کہ بری طرح گرنے کی وجہ سے میرا مس کیریج ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ شوہر کی فکر الگ ستا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے ہمت دی اور کہنے لگی، چلو پہلے شان کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں میرے بچے کو ہوش آیا بھی یا نہیں۔ اور پھر میری ساس میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ مجھے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کر چلی گئی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر ہوش میں نہیں آیا ہے، اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ 2 بوتل خون کا انتظام کر دیا گیا تھا جو اسے چڑھنا تھا۔ سر پر تقریباً 17 ٹانکے آئے تھے۔ شوہر کا حال بہت ہی برا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد جا کر میرے شوہر کو ہوش آیا تھا، اور شکر تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے۔ لیکن میرا بچہ اس سارے سلسلے میں ضائع ہو گیا تھا۔ اپنے شوہر کے پیروں میں بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، اس طرح رونے کی کیا ضرورت ہے کوثر، خدا کی یہی مرضی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ خدا کی مرضی نہیں تھی، یہ میرا اپنا گناہ تھا جو میرے سامنے آیا ہے۔ میں اپنی بوڑھی ساس کو پریشان کرنا چاہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ میری بات سن کر شان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو کوثر؟ اور پھر روتے ہوئے میں نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور اپنے شوہر کو بتایا کہ میں 6 سال سے جو کچھ بھگت رہی تھی بس اس کا حساب لینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے خود واش روم کے سامنے صابن مل دیا تھا تاکہ اماں جان گریں اور انہیں چوٹ لگ جائے۔ لیکن مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اماں سے پہلے آپ گھر میں آ جائیں گے اور اس طرف چلے جائیں گے۔ میں تو دو اماں سے ان کی ہر بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن الٹا ہی مجھ پر ظلم و ستم ہو گیا تھا۔ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا اور آپ بھی اس حال میں پڑے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے میری طرف دیکھا تھا اور کہنے لگے، کوثر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گی۔ میری ماں تمہارے ساتھ کتنی غیر محفوظ ہے، اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر نوکری پر چلا جاتا تھا کہ تم میری ماں کے پاس ہو تو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن تم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ تم بھی ایک روایتی بہو ہو۔ میں نظریں چرا گئی تھی جبکہ میری ساس شان سے کہہ رہی تھی، بیٹا ایسا نہ کہو، دراصل میں نے ہی اسے بچے کے لیے بہت بار کہا تھا، اور میں ہی بار بار کہتی تھی کہ میں تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اسے علاج کے لیے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، شاید اس لیے تنگ آ کر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی اور میں بس روئے چلی جا رہی تھی۔ میری ساس نے تو اپنی زبان سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن جو حرکت میں نے کی تھی اس سے کسی کی بھی جان جا سکتی تھی۔ میری ساس اس دنیا سے بھی جا سکتی تھی، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا تھا جب میری ساس کی بجائے شان کا خون میں نے فرش پر پھیلا ہوا دیکھا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے میری ساس مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ وہ کہنے لگ گئی تھی کہ میرے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں، لیکن میرے 3 بیٹے بہت کم عمری میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے تھے، اور صرف ایک بیٹا شان بچ گیا تھا۔ دونوں بیٹیاں بھی پاس موجود تھیں۔ میں نے تینوں کی پرورش بہت پیار محبت سے کی اور بہت ہی چاہت خلوص کے ساتھ ان کی شادیاں بھی کی، لیکن جب میں دیکھتی کہ میری بیٹیوں کے آنگن میں اولاد کی خوشی ہے لیکن میرا بیٹا اس خوشی کے لیے ترس رہا ہے تو میرا دل خود بخود پریشان ہونے لگتا تھا، اور اس پریشانی میں میں تمہیں برا بلا کہہ دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی بھی اولاد ہو، اس کی گود میں بھی اولاد کی خوشی ہو، اور اسی لیے میں بار بار تم سے اسی بات کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ دراصل میں ماں ہوں نا، مجھے اپنی اولاد کا دکھ اور اس کی تکلیف
محسوس ہوتی ہے، چاہے شان نے کبھی زبان سے ذکر نہ کیا ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ اسے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ جب میں نے اسے بہن کی حاملہ ہونے کی خبر سنائی تھی تو وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ جو تاثرات اس کے چہرے کے آئے ہوئے تھے کہ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے باپ نہ بننے پر کس قدر دکھی ہے، پریشان ہے۔ بس مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں بھول گئی تھی کہ تم بھی کسی کی اولاد ہو اور تمہارے بھی جذبات ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کا دکھ تو نظر آ گیا تھا، لیکن میں تمہاری بے بسی کو نہ جان سکی تھی۔ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ تم بھی کسی اذیت سے گزر رہی ہو، دکھ تکالیف نکال رہی ہو۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی بچوں کی خوشی آئے اور شان کی زندگی بھی کھل اٹھے۔ بس اسی لیے میں بار بار یہی چاہتی تھی کہ تم حاملہ ہو جاؤ، اور اسی لیے کوششیں بھی کرتی تھی۔ اور جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہارا حمل ٹھہر گیا تھا، اس دن میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی خوشی کو بھی جان لیا تھا۔ میرا بیٹا بہت خوش تھا اور اسی لیے میں نے بھی خوب جشن منایا تھا، لیکن شاید 6 سال تک بار بار جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ تمہارے لیے زہر بن گیا تھا، اور اسی زہر کو تم نے اس طرح سے اپنے وجود سے باہر نکالا تھا کہ میری جان لینے کی کوشش کی۔ دراصل اس میں غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری اپنی ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی پرواہ کرنی چاہیے تھی۔ میری ساس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے غلط رویوں کی مجھ سے معافی مانگی تھی، اور میں نے بھی اپنے کیے ہوئے کی معافی ان سے مانگ لی تھی۔ میری ساس نے کبھی جسمانی طور پر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، البتہ ذہنی طور پر میں کافی اذیت میں مبتلا تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کے پاس وجہ تھی، جبکہ میرے پاس ایسا کرنے کی کوئی وجہ خاص نہ تھی، کیونکہ جب میرے حاملہ ہونے کی خبر میری ساس کو مل گئی تھی تو اس دن سے وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ انہوں نے تو مجھے بستر سے بھی پاؤں نیچے نہ رکھنے دیا تھا۔ پھر میں ان سے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی؟ یقیناً میں غلطی پر تھی اور اسی لیے میرے ساتھ ہی غلط ہوا تھا۔ شان ہاسپٹل سے دوسرے دن ہی ڈسچارج ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں ساس بہو کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے وہ بالکل خاموش تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ کہنے لگے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو غلطی تم نے کی ہے اس کا نقصان تم نے خود اٹھا لیا ہے، اور اماں کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اب تم دونوں مل جل کر رہو۔ اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہاری گود بھر دے گا، جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا۔ شان ایک دفعہ پھر پوری طرح سے خاموش ہو گئے تھے، اور مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا جو سالوں کے بعد ان کے چہرے پر خوشیاں آئی ہوئی تھیں، وہ میری بے وقوفی کی وجہ سے مٹی میں مل گئی تھی۔ میری ساس نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ اولاد کے بارے میں سن کر میرے شوہر کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی آئی ہوئی تھی، اور وہ میری ہر بات مان رہے تھے، لیکن میں نے اپنی بے وقوفی سے اور انتقام کی آگ میں جل کر سب کچھ ہی راکھ کر ڈالا تھا۔ اس بات کو 4 مہینے گزرے تو ایک دفعہ پھر مجھے اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری ساس پھر سے میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، شان کو بھی میرا بہت زیادہ خیال تھا، لیکن اب کی بار میرے دل و دماغ میں میرے ساس کے لیے کوئی برائی نہ تھی، کیونکہ میں اچھے سے جان گئی تھی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا کیا تھا وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کہا اور کیا، اور ان کا بیٹا بھی میرا بھی تو شوہر تھا، میں بھی تو اسی کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا تھا بلکہ حمل کے دنوں میں نے بھی خود ان کا زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 9 مہینے گزر گئے تو میں نے ایک صحت مند معصوم سے بچے کو جنم دیا تھا، جس کے آنے سے واقعی ہمارے گھر میں کلکلاریاں گونج اٹھتیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔
اللہ حافظ.